السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک اللہم عجل ولیک الفرج۔ قدسی جہاں پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں، جہاں پہ ملائکہ صفے باندھ کے کھڑے ہوں کہ کب اذن زیارت نصیب ہو، وہ کربلاء معلیٰ ہے۔ آئیے کربلاء معلیٰ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیے، سینے پہ ہاتھ رکھ لیجئے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا کی بارگاہ میں سلام اور عرض عقیدت اجر رسالت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولاي یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین وابن قاتل المشرکین المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیک یا قطیع الکفین، السلام علیک یا حجاب زینب، السلام علیک یا قمر بنی ہاشم، السلام علیک یا باب الحوائج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کربلاء معلّہ کی پاک دھرتی پر آپ سب کی خدمت عالیہ میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ کربلاء معلّہ اہل بیت علیہم السلام سے محبت اور اہل بیت علیہم السلام سے عشق اور مودت کے اظہار کرنے کا مرکز ہے۔ آج 10 جمادی الثانی ہے، 24 جنوری ہے، اتوار کا دن ہے۔ ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 450 کو بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ شکر گزار ہوں، بہت اور بہت ہی زیادہ سپاس گزار ہوں خداوند متعال کی ذات بابرکات کا کہ اس نے ہمیں اہل بیت علیہم السلام کا ذکر کرنے کے لیے ایک اور دن نصیب فرمایا، اور آپ سب کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو اپنے گھروں میں جگہ دی اور ہمیں اہل بیت علیہم السلام کے ذکر سننے کے لیے اپنے گھروں کا مہمان قرار دیا اور ذکر اہل بیت علیہم السلام سننے کے لیے وقت نکالا۔ آج ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے نوحہ خان سید نقی رضا رضوی صاحب، انجمن و محمد علیہم السلام، شاہ فیصل کالونی کراچی سے، اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہوں گے نعت گو شاعر اہل بیت علیہم السلام سید حبدار حسین شاہ صاحب نقوی، ولد سید کرم حسین شاہ صاحب نقوی، جن کا ادبی نام سید حبدار قائم مشہور ہے، غریبوال ضلع اٹک پاکستان سے ہوں گے۔ اور تیسرے مہمان ہوں گے نوحہ مرثیہ سوز و سلام خان و شاعر اہل بیت علیہم السلام، شاعر سرکار وفا علیہ السلام، علمدار ساحل مرحوم نوحہ خان اصغر علی صاحب کے جو فرزند ہیں، حیدرآباد دکن انڈیا سے ان کا تعلق ہے۔ خداوند متعال ہم سب کو اہل بیت علیہم السلام کا ذکر کرنے والوں میں رکھے، اور امام زمان علیہ السلام کی معرفت سے متعلق ہم روزانہ ہی ذکر کرتے ہیں، کیونکہ روز امام زمان علیہ السلام کے لیے ہمارے لیے بہت لازم ہے کہ مولا کا ذکر کریں۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں المہدی من ولدی الخامس من ولد السابع، فرمایا کہ مہدی امام زمان علیہ السلام میرے 5ویں بیٹے ہیں، میرے 5ویں بیٹے کے 7ویں بیٹے ہوں گے۔ اب یعنی فرمائے المہدی من ولد الخامس، امام زمان علیہ السلام میرے 5ویں بیٹے ہوں گے، من ولد السابع، جو کہ 7ویں بیٹے کے 5ویں بیٹے ہوں گے۔ بہرحال مفہوم یغیب عنکم شخصہ ولا یحل لکم تسمیتہ، ان کی ذات تمہارے سے غائب رہے گی، ان کا اسم تمہارے سے غائب نہیں ہوگا۔ مولا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے امام زمان علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنے کی۔ امام زمان علیہ السلام ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام کے، امام جعفر صادق علیہ السلام ہمارے 6ٹھے امام ہیں۔ 6ٹھے امام کے آپ حساب لگا لیں کہ یعنی 7ویں امام، 8ویں امام، 9ویں امام، 10ویں امام، 11ویں امام، 12ویں امام ہو جاتے ہیں۔ 5ویں امام یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کی 5ویں نسل کے بیٹے ہیں، یعنی 6ٹھی نسل ہو جاتی ہے۔ حجت خدا کی معرفت ہمارے لیے لازمی ہے جہاں تک ممکن ہو۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نعت گو شاعر اہل بیت علیہم السلام سید حبدار حسین شاہ صاحب نقوی، ولد سید کرم حسین شاہ صاحب نقوی، ادبی نام سید حبدار قائم ہے، غریبوال ضلع اٹک پاکستان سے ہیں۔ السلام علیکم۔ جناب شاعر اہل بیت علیہم السلام سید حبدار حسین شاہ صاحب سید حبدار قائم علیہم السلام غریبوال ضلع اٹک سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد۔ مولا کی بارگاہ میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہم السلام سے ہماری محفل کو مزین تر فرمائیے گا۔ بسم اللہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام بحضور رب نے اتارا حسین ابن علی، واہ سبحان اللہ۔ زمین پہ رب نے اتارا حسین ابن علی، واہ واہ فراز عرش کا تارا حسین ابن علی، واہ سبحان اللہ۔ نبی کے شانے نہ تھکتے سوار، واہ نبی کے شانے نہ تھکتے سوار کر کے، وہ رب کے نور حسین ابن علی، واہ سبحان اللہ۔ علی ولی کی ولایت کا رکھنا سارے،
علی کی ولایت کا رکھنا سارے بھرم، واہ بچا کے دین پکار ابن علی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کو بھلا دیا ایسے، اللہ اکبر۔ یہ کس نے آل نبی کو بھلا دیا ایسے واہ، کہ کربلا میں اتار ابن علی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لب فرات نہ پانی پلا سکا جس کو، اللہ اکبر۔ لب فرات نہ پانی پلا سکا جس کو، کیوں مارا علی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی کے جیسا زبانوں بیان میں عرفہ، اللہ نبی کے جیسا زبانوں بیان ہے بھی سارا حسین ابن علی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سمندر سے بھی بہت گہرے، یہ دین و دنیا سمندر سے بھی بہت گہرے، اللہ مگر سارا حسین ابن علی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور نبی کے جیسی فصاحت سے، نبی کے جیسی فصاحت سے پر زباں جس کی، وہ رب نے ایسے نہیں ابن علی۔ اللہ اکبر اللہ اور شعر ہے کہ وہ جس نے موت کو مارا زمانہ کیا جانے، اللہ اللہ۔ وہ جس نے موت کو مارا زمانہ کیا جانے، وہ دلارا حسین ابن علی۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک اور سلام ہے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ ہر دکھ اٹھایا حسین نے، اللہ ہر دکھ یزیدیوں سے اٹھایا حسین نے، اللہ اکبر یوں ہوا کہ سر کو کٹایا حسین نے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جو دین کو پاسے کی یزید نے، جو دین کو لگایا تھا فاسے کی یزید نے، اللہ اکبر۔ اسلام کا داغ مٹایا حسین نے۔ واہ 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 واہ۔ ستم گروں سے بچانے کے مذہب سے بچانے کے واسطے، ہر درد و غم گلے سے نے۔ واہ اور شعر ہے کہ عمرے میں حج کو خستہ کو عمرے میں خضرہ کو دیکھ کر اشکوں کا ایک خزانہ حسین نے۔ واہ واہ واہ۔ اور خنجر ستم جس پر تڑپ گئی تھی سکینہ بھی دیکھ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جس پر تڑپ گئی تھی سکینہ بھی دیکھ کر، گری کا اکھایا حسین نے۔ اللہ اکبر اور ایک خاص بات کہ سہ کر ستم گروں کا ہر ایک وار جان پر، اللہ اللہ گروں کا ہر ایک پر، ان کو نبا سے ڈرایا حسین نے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نیزے پہ سر چڑھایا تھا شمرے، نیزے پہ سر چڑھایا تھا شمرے لعین نے، قرآن پھر بھی سب کو سنایا حسین نے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نہ پانی فرات سے اس کے لیے ملا تھا، نہ پانی فرات سے
اصغر کا وہ دہن بھی دکھایا حسین نے، اور دین رسول عربی جو تھا، دین رسول عربی عزیز اس کے لہو بہایا حسین نے۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں۔ بہت محبت کے ساتھ آپ نے مولا کا کلام لکھا۔ میں دعا گو ہوں جلد کربلاء مولا پہنچ کر ذکر اہل بیت علیہم السلام بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں پیش کرنے کا شرف حاصل ہو، اور دعا گو ہوں سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام لکھتے رہیں، پڑھتے رہیں، اور ذکر اہل بیت علیہم السلام آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کے ساتھ ہیں، جب جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا، اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرماتے رہیں گے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ شاعر اہل بیت علیہم السلام، نعت گو شاعر سید حبدار حسین شاہ نقوی ولد سید کرم حسین شاہ نقوی، جن کا ادبی نام سید حبدار قائم مشہور ہے، جو غریبوال ضلع اٹک پاکستان سے ہیں۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں۔ آپ کی معرفت کے لیے ایک طویل فہرست میرے پاس موجود تھی، مختلف روزنامے اور مختلف کتابچے اور مختلف ادبی مجلے آپ نے لکھے، مختلف شعری مجموعے آپ نے لکھے۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں۔ انشاءاللہ دعا گو ہوں جلد کربلاء مولا پہنچیں اور آپ اپنے اس پروگرام میں شرکت فرمائیں، اور ہم مل کر ذکر اہل بیت علیہم السلام کریں۔ ہم حدیث ایک پڑھ رہے تھے پروگرام کے شروع کے اندر، جس کا مفہوم یہی بن رہا تھا کہ امام صادق علیہ السلام نے اپنے والد صاحب سے روایت کی ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے، کہ میرے مہدی میرے بیٹے ہوں گے، میرے 7ویں بیٹے میں سے بیٹے ہوں گے۔ یعنی امام محمد باقر علیہ السلام جب فرمائے تو یقیناً امام جعفر صادق علیہ السلام کے والد صاحب ہیں، ان سے حدیث تھی، تو جس کے اعتبار سے میرے بیٹے ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ تَسْمِيَتُهُ، ان کا نام لینا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ ان کا نام جو ان کا حقیقی نام ہے، جسے کتابوں کے اندر بھی حروف تہجی کے اعتبار سے جدا جدا کر کے لکھا جاتا ہے، وہ نام لینا ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اس کے لیے مختلف توجیحات ہم کر سکتے ہیں، حقیقت مولا ہی جانتے ہیں کہ کیوں لینا جائز نہیں ہے۔ بہرحال توجیحات میں سے ایک توجیح یہ بھی ہے، ہو سکتا ہے کوئی دشمن اہل بیت جس نے امام حسین علیہ السلام کا نام لے کر جب رسول اللہ نے فرمایا کہ ان کا ادب کرنا ہے، ادب نہیں کیا، اپنی بیٹی کا نام لے لے کر تعارف کرایا، ادب کرنا ہے، نہیں کیا۔ اسی طریقے سے باقی ائمہ طاہرین علیہ السلام، اور اجر مودت رسالت جو قرار دیا گیا، اجر رسالت جو قرار دیا گیا، وہ مودت اہل بیت رسول قرار دیا گیا۔ جب ان کا لوگوں نے احترام نہیں کیا تو ہو سکتا ہے کوئی نبی کے اس سچے جانشین کا نام لے کر کوئی توہین والا جملہ کہے تو اللہ تبارک و تعالی عذاب نازل نہ کر دے، ہو سکتا ہے۔ اور توجیحات بھی آپ کافی ساری جانتے ہیں۔ بہرحال کافی ساری اعتبار ہیں کہ جس کی وجہ سے، کیونکہ نام ان کا وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ ہماری جان قربان ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شاعر اہل بیت علیہم السلام، نعت و نوحہ و مرثیہ و سوز خان و شاعر اہل بیت علیہم السلام، شاعر سرکار وفا علیہ السلام، علمدار ساحل صاحب، مرحوم نوحہ خان اصغر علی صاحب کے فرزند ہیں، حیدرآباد دکن انڈیا سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ یا علی مدد، کربلاء مولا کرم مولا کا احسان ہے۔ کربلاء مولا کی پاک سرزمین پر آپ کی پیاری آواز گونج رہی ہے، چاہوں گا مودت کے پھول بارگاہ اہل بیت علیہ السلام میں ہدیہ کیجیے، بسم اللہ کیجیے گا۔ چار مصرے پیش خدمت ہے۔ عنایت ہو۔ خوبی قسمت سے مجھے ذکر عظمت ملی، یہ سعادت کیا عزت ملی، قوت ملی،
یہ کرم شہزادی کونین کا دوستو، ہم فقیر ہمیں شبیر کی دولت ملی، واہ ماشاء اللہ. فقیر ہمیں شبیر کی دولت ملی. اور پیش بسم اللہ. میرے لہو میں عشق ہے شام حسین کا، میرے لہو میں عشق ہے شام حسین سے میری اور میرا دل حسین کا، موج درا کی جھکاتی ہے اپنا سر، کیونکہ ازل کے دن سے ہے ساحل حسین کا، کیونکہ ازل کے دن سے ہے ساحل کا. منقب امام حسین علیہ السلام پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ. عنایت ہو. مولا علی کی رات کا تارا حسین ہے، مولا علی کی رات کا تارا حسین ہے، مولا علی کی رات کا تارا حسین ہے، اور فاطمہ کی گود کا بھالا حسین ہے، واہ 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 واہ. فاطمہ کی گود کا بھالا حسین ہے. اس نے مطلب دیکھے پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ. شام پا میری یاد حسین، شام پا میری یاد حسین، جینا حسین میں مرنا حسین ہے، جینا حسین ہے میرا مرنا حسین ہے. یہ شعر خصوصیت سے پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ. نام و نشان مٹ گیا ظالم نام و نشان مٹ گیا ظالم نو جہاں میں آج بھی زندہ حسین ہے،
واہ 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 واہ، دونوں آج بھی زندہ حسین ہے. شعر دیکھیں حضرات پیش بسم کرتا ہوں. اللہ. جبریل کے جھولا جھلاتے عرش سے، کے جھولا جھلا عرش سے، سردار دو جہاں کا نام حسین، سردار دو جہاں کا نواسا حسین ہے. شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ. گا کیسے دل میں کسی غیر کا خیال، ارے دل پہ ہمارے دوست تو لکھا حسین ہے، واہ واہ واہ، دل پہ ہمارے دوست تو لکھا حسین ہے. شعر کو پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ. نظر جس پہ دونوں جہاں کی عادتیں، جس پہ دونوں جہاں کی عبادتوں کا خلاصہ حسین ہے، ساری عبادتوں کا خلاصہ حسین ہے، ساری عبادتوں کا خلاصہ حسین ہے. بہت شکریہ جی. بسم اللہ. کے پانے ہمیں مل رہا ہے صدقے ہمیں مل رہا ہے، پیاروں کے حق فیض کا دریا حسین ہے، پیاسوں حق میں فیض کا دریا حسین ہے. مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. جی مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں. ہمارے ساتھ موجود تھے نوحہ و مرثیہ و سوز خان و شاعر اہل بیت علیہم السلام، شاعر سرکار وفا علیہ السلام علمدار ساحل صاحب، جو کہ مرحوم نوحہ خان اصغر علی صاحب کے فرزند ہیں، حیدرآباد دکن انڈیا سے. خداوند متعالی آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں. بہت پیاری آواز، بہت پیارا کلام آپ نے پڑھا. دعا گو ہوں خداوند متعالی آپ کی نسلوں میں ذکر اہل بیت علیہم السلام کو جاری و ساری رکھے. سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں. انشاءاللہ یہ آخری مرتبہ رہی ہیں، نیکسٹ ٹائم بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہیں. جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا، اور امید کروں گا آپ بھی ذکر اہل بیت علیہم السلام سے ہماری محفل کو منور تر فرماتے رہیں گے.
ذکر اہل بیت علیہم السلام آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہنے کے لیے ہمیشہ دعا گو ہیں، آپ کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے اور آپ کی طول حیات کے لیے دعا گو ہیں۔ سلامت رہیں، آباد رہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نوحہ خان سید نقی رضا رضوی صاحب، انجمن اون محمد علیہ السلام، شاہ فیصل کالونی کراچی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ مولا علی مدد۔ کربلاء مولا کی پاک دھرتی پر آپ کی پیاری آواز گونج رہی ہے، چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہماری مجلس کو منور تر فرمائیے گا، بسم اللہ کیجئے گا۔ جی میں رخصت امام حسین پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ بسم اللہ، عنایت کیجئے گا۔ اصغر کو دفن کر کے جو فارغ ہوئے امام، خیمے میں آئے آخری رخصت کو تشنہ کام، آنکھوں سے اشک اور لبوں تھا یہ کلام، تمہیں سلام، زینب تمہیں سلام، زینب تمہیں سلام، ہم مرنے جا رہے ہیں بہن روٹنا نہیں، اللہ صحرا میں قتل عام، زینب تمہیں سلام، رخصت کرو غریب کو چادر کے سائے میں، معلوم ہے کہ مل نہ سکے گا کفن ہمیں، روندے گی میری لاش کو گھوڑوں سے فوج شام، زینب تمہیں سلام، بالی سکینہ روئے تو بہلائیو بہن، ہم جلد لوٹ آئیں گے سمجھائیو بہن، کرنا ہمارے دفن و کفن کا بھی انتظام، زینب تمہیں سلام، پھر اپنے ذوالجلال سے لے کے راہوار، شبیر تیری پشت پہ ہوگا نہ اب سوار، پہنچا دے قتل گاہ تک زحمت ہوئی تمام، زینب تمہیں سلام، جب اس کے بعد بھی نہ چلا اسب با وفا، بولے حسین تو بھی ہوا ہم سے کیا خفا، لے چل ہمیں کہ دور نہیں آخری مقام، زینب تمہیں سلام، آنسو بہا کے اسب وفا دار نے کہا، ارے مولا کا حکم ٹال دوں میری مجال کیا، آقا میرے قدم تو ہے اس وقت زیر دام، زینب تمہیں سلام،
ٹوٹی ہوئی سموں سے ہے دختر جناب کی، دختر بھی وہ جو سینے پہ سوتی ہے لاڈ، جس کے نصیب میں ہے لکھی رنج و غم کی شان، زینب تمہیں سلام، ریحان قتل ہو گئے سجد زمین کو تھا ہلاک کر رہا تھا بیل، حلقے مرید یا حسین۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بہت پیارا کلام پڑھا، مولا آپ کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے، یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا، اور امید کروں گا آپ بھی وقت نکالیں گے ہمیں ذکر اہل بیت علیہ السلام سنانے کے لیے۔ خداوند متعال آپ کے خانوادے پر رحمت برکت نازل فرمائے، یہ ذکر آپ کے خانوادے آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے، سدا آباد رہیں اس ذکر کے ساتھ۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ خان سید نقی رضا رضوی صاحب، انجمن اون محمد علیہ السلام، شاہ فیصل کالونی کراچی سے۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں۔ جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا، اور امید کروں گا آپ بھی ہم نوائی فرماتے رہیں گے۔ وہ دوستان جو روزانہ دعائیں لکھتے رہتے ہیں، کبھی کبھار میں دعائیں کہہ سکتا ہوں ان کے حق میں، بہرحال جو دوستان دعائیں کہتے ہیں ان سب کے لیے دعا تو ہمیشہ ہی ہے۔ بہرحال آپ سے یہی کہ اگر کبھی کبھار بھول چوک ہو جاتی ہے اور ہم آپ کے لیے ظاہری طور پر دعا نہیں کر سکتے، تو بعد میں آپ کے یہ کمنٹس پڑھ کے دعا ضرور کرتے ہیں۔ ہمیں یہ غلام مصطفیٰ صاحب نے لکھا، سلام یا حسین، یقیناً مولا نے آپ کا سلام سنا ہے، دعا گو ہوں کہ مولا آپ کو جلد کربلاء مولا پہنچ کر یہاں پر زری کے سامنے کھڑے ہو کے سلام عرض کرنے کا شرف نصیب فرمائیں، اور مولا آپ کے اس ذکر کو اور سلام کو قبول فرمائیں۔ اور سخی ولایت صاحب نے لکھا ہے، لبیک یا حسین۔ خداوند متعال آپ کی اس لکھی دعا کو اور اس لکھے کمنٹ کو اپنی جناب میں مقبول فرمائیں، اور یہ لبیک آپ کا بارگاہ اہل بیت علیہ السلام میں قبول ہو، اور اہل بیت علیہ السلام آپ کے اس لبیک کو شامل حال رکھیں آپ کے۔ اور جناب سکینہ علی صاحبہ نے بھی سلام مولا حسین لکھا ہے، مولا آپ کے سلام کو قبول فرمائیں۔ اور عیسیٰ غریل مجھے تو لکھا ہوا یہی سمجھ آ رہا ہے، بہرحال انہوں نے لکھا، ابا اللہ قبول استین التماس دعا، بہرحال یہ شاید کوئی زیارتی دن انشاءاللہ۔ اب یہ زبان کون سی ہے میرے سمجھ سے باہر ہے، بہرحال تقریباً جو مفہوم میں سمجھ سکا ہوں اس میں دعا کے ہی لیے لکھا ہے۔ خداوند متعال آپ کی دعا کو قبول فرمائیں۔ سیدہ فاخرہ نزلی صاحبہ نے بھی لکھا ہے، سلام یا حسین، مولا آپ کے سلام کو قبول فرمائیں، اور سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام آپ کی بھی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ وہ دوستان جو مختلف وقتوں میں دعاؤں کے لیے لکھتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں، ان سب کے لیے دعا گو رہتے ہیں ہم، اور یہ ہماری طرف سے نہیں بلکہ آپ کا حق ہے کہ ہم آپ کے حق میں دعا کریں، اور ذکر اہل بیت علیہ السلام اور اس ذکر کے اندر اور اس دعا میں آپ کو یاد رکھا کریں۔ ایام آتے جا رہے ہیں، جناب ام البنین سلام اللہ علیہ، مادر وفا، ام وفا اور ام سقائے کربلاء، وفاؤں کی گود، مرکز وفا، جہاں مولا عباس علیہ السلام جیسے با وفا کو بھی وفا کی تربیت ملتی ہے،
ان کی شہادت کے ایام آتے جا رہے ہیں۔ یقیناً جس ماں کے بچوں کو شہید کر دیا جائے ظلم کے ساتھ اور ان کے کرب میں مبتلا رہ کر وہ دنیا سے جائے، شہیدہ ہی ہیں، وہ شہیدہ مظلومہ جن کا روضہ جنت البقیع میں ہے۔ ہم اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والے جس مقام کو بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کے روضہ کہتے ہیں، اس مقام کو عمومی لوگ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے روضے سے بھی یاد کرتے ہیں۔ بہرحال بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کا روضہ جنت البقیع کے اندر ہے، ہم تو روضہ ہی کہیں گے۔ قبر مطہر جو کہ ذریح کی منتظر ہے، دعا گو ہوں حجت خدا اس استبداد زمان، اس ظلم و جور زمان سے نجات عطا فرمائے، اور جہاں پہ اہل بیت علیہم السلام کے اور اہل بیت علیہم السلام سے متعلقہ باتوں پر پابندی ہے، وہاں پر ہر چیز آزاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت علیہم السلام کے دشمنوں سے نجات عطا فرمائے، اور جلد اہل بیت علیہم السلام سے متعلقہ یہ مقام آباد ہوں، اور یہاں پر ذکر اہل بیت علیہم السلام بھی اسی طریقے سے آزاد ہو جس طریقے سے اور کاموں کو اور ایسے کاموں کو جنہیں جمہوریت کا نام کہہ کے آزاد کیا جا رہا ہے، آزاد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دعا گو ہوں کہ یہ مقام ظالموں کے آگے اور ظالموں سے آزاد ہو جائیں۔ اور سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کے ایام جو گزرے تو پہ ہم ایام آ رہے ہیں جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کے، اور دونوں حرمین معصومین علیہم السلام میں آہستہ آہستہ آمادگی کی جا رہی ہے۔ جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کے وصال، وفات، شہادت کے اعتبار سے مولا عباس علیہ السلام کے حرم میں خداوند متعال آپ کو آ کے یہ ایام منانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ مدینے میں جا کے تو یہ ایام ہم نہیں منا سکتے۔ آئیں ابن وفا ابو الفضل مولا عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ ایام تعزیت آ کے منائیں۔ خداوند متعال اس کرونا کی وبا سے آپ کو نجات عطا فرمائے، تاکہ آپ آئیں اور کربلا میں آ کے یہ دن مولا عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں منائیں۔ بڑے بڑے پوسٹر، مختلف پڑھنے والے، بڑے بڑے اچھے پڑھنے والوں کے مجالس کے یہاں پہ انتظامات ہو رہے ہیں۔ حرم میں جس طریقے سے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی نسبت سے کالے پردے اور کالے بینر لگائے گئے تھے، اسی اعتبار سے یہاں پر بی بی کے لیے بھی انداز اختیار کیا جا رہا ہے۔ یقیناً ذکر اہل بیت علیہم السلام کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ ہم نہیں تھے، یہ ذکر تھا، ہم ہیں تب بھی یہ ذکر ہے، ہم نہیں ہوں گے تب بھی یہ ذکر ہوگا۔ آئیں مل کر اس ذکر کو فروغ دینے والوں، اس ذکر کو سننے والوں، اس ذکر کو پہنچانے والوں اور اس ذکر کو کرنے والوں کی داد و تحسین کرنے والوں اور اس ذکر کو آگے بڑھانے والوں میں ہم شامل ہو جائیں، اور حجت خدا کے حضور اس ذکر کی تاثیر کو حاصل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائیں اور حجت خدا کے مخلصین میں ہونے کے لیے دعا کریں۔ اللہم اجل ولی کل فرج۔